السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، حلقہ NA 133 جہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، پرویز ملک صاحب کی فوتگی کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ شائستہ پرویز نون لیگ کی طرف سے ان کی مسز کینڈیڈیٹ ہیں۔ PTI کی طرف سے جمشید چیمہ صاحب تھے جو ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر آؤٹ ہو گئے، لیکن وہ ایکٹیویٹی آج بھی اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے تیسری بڑی جماعت جو پیپلز پارٹی کی طرف سے اسلم گل صاحب ہیں، اور وہاں پہ جو آج کل عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے، ویسے تو پوری ملکی سیاست کو آڈیو اور ویڈیوز نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لیکن حلقہ 133 ویسے ضمنی الیکشن کی امپورٹنس ایک ہوتی ہے، سارے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، لیکن حلقہ 133 پہ اس لیے توجہ پورے پاکستان کی آ گئی، پورے پاکستان کے میڈیا کی آ گئی، اداروں کی آ گئی اور سیاستدانوں کی آ گئی کہ وہاں پہ بھی نون لیگ کے تھوک کے حساب سے ایسے کلپس ملنا شروع ہو گئے جس میں کرسچین ووٹرز سے بائبل کے اوپر حلف لیا جا رہا ہے اور 2000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں سے قرآن پاک کے اوپر حلف ہاتھ رکھ کے حلف لیا جا رہا ہے کہ جی آپ نے 5 تاریخ کو شیر کو ووٹ دینا ہے۔ اچھا، یہ پبلکلی لوگوں کے سامنے، کیمروں کے سامنے، سڑک کے اوپر، پولیٹیکل دفتر، انتخابی دفتروں کے اندر یہ سارا دندہ چل رہا ہے، یعنی خرید و فروخت کا دندہ۔ الیکشن کمیشن اطلاع ہے کہ جنہوں نے نوٹس لے لیا ہے، اب آگے الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے اور کس طرح اس معاملے کو آگے پروسیڈ کرتا ہے۔ چند دن الیکشن میں رہ گئے ہیں۔ اوورال جو سچویشن حلقے کے اندر ہے، یہ جو ویڈیوز ہیں اس نے اس کو چینج کر کے رکھ دیا ہے۔ یعنی ایک عام پرسیپشن جو تھی کہ پیپلز پارٹی ووٹوں کو خریدے گی، اس کا کوئی کلپ سامنے نہیں آیا ابھی تک۔ حلقے کا مجموعی طور پر کوئی 4,12,000 ووٹ ہے، جس میں کوئی 60,100 مائنورٹی کا ووٹ ہے، اور اس کے علاوہ بڑے غریب لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ یہ ہر حلقے کے اندر یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ الیکٹیبلز جن کو ہم بولتے ہیں، یہ الیکٹیبلز بنیادی طور پہ بنتے کیسے ہیں؟ کچھ تو خیر وہ لوگ ہیں جن کے اپنے بڑے سردار ہیں، ان کے اپنی رائے ہے، وہاں پہ 20-30 ہزار لوگ بیٹھے ہیں، غریب آدمی، وہ انہیں کو ووٹ دیتے ہیں اور چوائس کوئی نہیں ہوتی۔ لیکن موسٹلی لاہور اور اراؤنڈ اور پنجاب کے اراؤنڈ مختلف جگہ پہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ کر کے رہے ہیں، وہ 20,000-30,000 ووٹ پکا اس لیے رکھتے ہیں، شناختی کارڈ ان کے پاس ہوتے ہیں، ان کو گھی کے ڈبے اور ان کو آٹے کا تھیلا وہ منتھلی پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پیکیج لگائے ہوئے ہیں، کسی کو ڈرا کے، کسی کو دھمکا کے، کسی کو کچھ دے کے اس کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی اسی طرح کا دھندا چل رہا ہے کہ شناختی کارڈ ان کے جمع کیے جا رہے ہیں۔ پہلے شناختی کارڈ آتا ہے، پھر اس کو چیک کیا جاتا ہے مشین سے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ووٹ اس حلقے میں ہے، پھر اسے حلف لیا جاتا ہے، پھر اس کو پیسے دیے جاتے ہیں اور کیمرے کے سامنے دیے جا رہے ہیں۔ میں اس کے بارے میں کیا کہوں، اس سے بڑی کوئی ڈٹائی ہو سکتی ہے؟ جو کچھ یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ کیا الیکشن ہے؟ یہ کس موریلٹی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ ہم ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ لگاتے ہیں نون لیگ، یہ ووٹ کو عزت دو کا یہ نعرہ ہے؟ میں حیران ہوں، یہ نواز شریف صاحب اس ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے ہیں۔ صرف فوج کے خلاف صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوتا، سیاست کے اندر کوئی نامز، کوئی اخلاقیات پیدا کرنا بھی لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ اور بدقسمتی اس ملک میں یہ ہے کہ ہمارے جتنے سیاستدان ہیں ان کے اپنے دماغوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، رویوں کے اندر جمہوریت نہیں ہے، اور نہ کوئی نامز ہیں۔ وہ جاتے ہیں بس کاروباری لوگوں کی طرح، اسی لیے تو سیاست کاروبار بن گیا۔ امیر لوگ آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور فل ٹائم سیاست اور بزنس بن گئی ہے۔ ان لوگوں سے پیسے دیے، ووٹ لیے، اور بعد میں پیسے 5 سال کمائے، اور یہ غریب پھر دیکھتے رہتے ہیں، 2-2 ہزار میں اپنا ووٹ بیچ کے آ جاتے ہیں، پورے ملک کو بیچ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ تماشا وہاں پہ عجیب و غریب چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے کافی ساری سچویشن میں گین کیا ہے۔ پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف صاحب، سابق پرائم منسٹر، فل ٹائم وہاں حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کراچی سے ٹیمیں الگ سے سپورٹ کر رہی ہیں، اور منسٹرز اور باقی لوگ آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ تھے، سینئرز لیڈرز، وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، اور لیڈرشپ نے میرا خیال ہے ان کو بھی سمجھایا کہ اس کو ایک بڑے مارکے کے طور پہ لیا جائے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری صورتحال میں چونکہ PTI
کا ووٹ جو ہے وہ ایک فیصلہ کن رول ادا کر سکتا ہے. ٹی ایل پی کا ووٹر بھی ایک سائزیبل تعداد میں وہاں پہ موجود ہے, وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر سکتا ہے. قادری صاحب نے پہلے سپورٹ کر دیا ہے, بین المسلمین والوں نے الگ سے کر دیا ہے, جماعت اسلامی بھی کر گئی ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے گروپس ہیں, بلکہ چھوٹے بھی نہیں ہیں, بڑے گروپس ہیں, یہ سارے آلریڈی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر گئے ہیں. اچھا, اب جو فیصلہ کن میرے خیال میں اس سارے معاملے میں رول ادا کرے گا وہ پی ٹی آئی کا ووٹر کرے گا. پی ٹی آئی کے ووٹر میں سے بہت سارے لوگ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اندر خاطر رابطے میں ہیں. کچھ لے دعا کے اس چکر میں, کچھ پیار محبت میں, کچھ دوستیوں میں, لیکن وہ سلسلہ ایک چل رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی سرپرائز اس حلقے میں دے سکتی ہے, اور زرداری صاحب نے اس بات کی ٹھان لی ہے کہ انہوں نے 133 میں کچھ سرپرائز دینا ہے. پنجاب میں انہوں نے دھڑلے دار اور زبردست قسم کی انٹری ڈالنی ہے, اور وہ انٹری مجھے ڈلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چونکہ جس سچویشن میں نون لیگ کی کمپین ہے اور جتنی سٹیس میں ان کلپس کی وجہ سے چلی گئی ہے, اس کے بعد سارا بوم پیپلز پارٹی کے ووٹر کو, سپورٹر کو, کمپین کو ملا ہے, اور وہ بڑی تعداد میں دفتر وہاں کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور دیکھیں جی, پیپلز پارٹی نے اگر کسی کو پیسے ویسے دیے بھی ہیں, لیکن انہوں نے بڑی عقل کا مظاہرہ کیا اور عقل مندی سے دیے ہیں, یعنی اس طرح کی بیوقوفی نہیں کی. میں حیران ہوں کہ نون لیگ اتنی تجربہ کار, اتنی پرانی پارٹی ہے, الیکشن مینجمنٹ کی ماہر ہے, پھر بھی یہ حالت ہے. تو اس کے بعد ہم کیا کہہ سکتے ہیں, کیا سچویشن ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک زرداری سب سے باری والا کام ہونا ہے. اور پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے, چونکہ اپنی جماعت تو اس کی الیکشن لڑ نہیں رہی, نون لیگ کے ساتھ ایک نفرت ہے پی ٹی آئی کی, اور 1 to 1 ایک لڑائی ہے. ان حالات کے اندر ان کے پاس چوائس صرف پیپلز پارٹی ہوگی, اور وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کو سافٹ کارنر دینا شروع کر دیا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ آج کل عمران خان کی کلاس نہیں لے رہے, اور اس کی وجہ یہ ہے وہ نون لیگ پہ تنقید کر رہے ہیں. حلقے میں کمپین بھی انہوں نے اس طرح کی ڈیزائن کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہدف تنقید نہ بنائیں, بلکہ نون لیگ کو کھینچ کے رکھیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ سافٹ رہے گا, اور وہ سپورٹ بھی کرے گا اور ووٹ بھی دے گا. ناظرین, اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر ضرور کریں, اور اس کو سبسکرائب میرے چینل کو کر دیں, اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتے رہے. بہت شکریہ.